السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کرنا کس پر واجب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قربانی ہر مالک نصاب پر کرنا واجب ہے۔ مالک نصاب کون ہے؟ یعنی جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، وہ مالک نصاب ہے۔ اس دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو اکثر مالک نصاب ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب ایک غلط فہمی یہ ہے، اور قربانی کا جو طریقہ ہے اس میں تھوڑی سی غلطیاں یہ ہو جاتی ہیں عوام کے اندر، جیسے کہ گھر میں جو مالک نصاب ہیں، جو گھر کے ذمہ دار ہیں، جن کی ملکیت میں پورا گھر ہے، تو ان پر تھی قربانی واجب، تو انہوں نے قربانی نہ کر کے اپنے گھر کے کسی اور سدسیہ کے نام سے، کسی اور فرد کے نام سے قربانی کر دی یا اس کے نام سے ذبح کرا دیا، تو وہ قربانی جو ہے وہ نفل ہوتی ہے، اور جن پر واجب تھی ان کے نام سے ذبح نہیں ہوا یا انہوں نے اپنی طرف سے قربانی نہیں کی ہے، تو وہ ابھی قربانی ان پر کیا ہے؟ ابھی واجب ہے، ابھی ان کی قربانی کا حق ادا نہیں ہوا ہے۔ انہیں گھر میں جو ذمہ دار ہوتے ہیں، جو مالک نصاب ہیں، ان پر قربانی واجب ہوتی ہے، انہیں ہی اپنے نام سے قربانی کرنا چاہیے۔ اگر مرد ہے تو مرد پر واجب ہے، اور اگر عورت ہے تو عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس سال قربانی کر دی تو آپ اگلے سال اب کسی اور کے نام سے کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد اگلے سال گھر کے اور کسی سدسیہ یا فرد کے نام سے قربانی کر رہے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو فارغ ہو گئے اس سال کر کے، اگلے سال کسی اور کے نام سے کریں گے۔ تو یہ بھی ایک غلط جو ہے طریقہ ہے، غلط فہمی ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ قربانی ہر سال، اگر آپ مالک نصاب ہیں تو ہر سال آپ پر قربانی واجب ہے، اور اگر آپ جس سال مالک نصاب نہیں ہیں تو اس سال آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لہٰذا جس پر قربانی واجب ہے اسی کو ادا کرنا چاہیے، اور اگر گھر میں اور سدسیہ ہیں ان کے نام سے بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر ڈبل حصہ کرنا پڑے گا، یعنی ایک اپنی طرف سے اور ایک گھر کے اور کسی سدسیہ کی طرف سے۔ جن جن پر فرض ہے، اگر گھر میں 4 لوگوں پر فرض واجب ہے تو 4 لوگوں کے حصے کرنے چاہیے، 2 پر واجب ہے تو 2 کو کرنا چاہیے، اور 1 پر واجب ہے تو 1 کو حصہ کرنا چاہیے۔ یا ایک پورا بڑا جانور لے کر اگر 5 یا 7 یا 6 لوگ ہیں گھر میں جن پر قربانی واجب ہے، تو وہ ایک جانور میں سب حصے شامل کر سکتے ہیں، اور سب کا واجب اس ایک حصے میں کیا ہے؟ ادا ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اور کن کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ تو قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں، یعنی 3 طرح کے جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے، جس میں اونٹ اور گائے، بیل، بھینس اور بکرا، بکری، دمبا وغیرہ۔ تو اب ان تینوں قسم کے جانوروں کی عمر کا تقاضا یہ ہے کہ اونٹ کی جو عمر ہے وہ کم سے کم 5 سال ہونی چاہیے، اور گائے، بیل، بھینس، کٹرا وغیرہ ان جانوروں کی عمر کم سے کم 2 سال ہونا چاہیے، اور بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ ان جانوروں کی عمر کم سے کم 1 سال ہونا چاہیے۔ اب اونٹ میں کتنے حصے شریک ہو سکتے ہیں قربانی کے جانور میں؟ تو اونٹ میں 1 سے لے کر 7 حصے شامل ہو سکتے ہیں، یعنی 7 قربانی کرنے والے شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے گائے، بیل، بھینس، کٹرا وغیرہ اس میں بھی 1 سے لے کر 7 حصے تک شامل ہو سکتے ہیں، اور بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ اس میں ایک ہی قربانی ہوگی، اس میں کوئی دوسرا حصہ شامل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ قربانی کے جانوروں کا بیان اور ان کی عمر، اس کے علاوہ قربانی کا جانور صاف ستھرا ہونا چاہیے، عیب والا نہیں ہونا چاہیے، بیمار نہیں ہونا چاہیے، اور سینگ وغیرہ ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی جانور کے پیدائشی سینگ جمے ہی نہیں تھے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر کسی جانور کے سینگ ٹوٹ گئے
اور صرف کنارہ وغیرہ ٹوٹا ہے تو قربانی جائز ہے، لیکن اتنا ٹوٹا ہے کہ اس کی مینگ تک ٹوٹ گئی ہے، یعنی جڑ تک ٹوٹ گیا ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر جانور میں کوئی عیب ہے جیسے کہ لنگڑا ہے یا کان وغیرہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، یا بیمار ہے یا کمزور ہے یا اتنا بوڑھا ہے کہ اس کے اندر کا جو ماس ہے وہ ختم ہو چکا اور ہڈیاں وغیرہ ہی اس کی دکھ رہی ہیں، یہ زیادہ عمر کا ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کے لیے تندرست جانور ہو، صاف ستھرا ہو، عیب سے پاک اور صاف ہو، اس طرح کے جانور کی قربانی کرنا چاہیے۔ قربانی کے جانور کو کس طرح سے ذبح کرنا چاہیے؟ عوام میں غلط طریقہ رائج ہے، وہ طریقہ غلط کیا ہے؟ یعنی چھری دم کرانے کا طریقہ، لوگ چھری دم کرا کر لے جاتے ہیں اور پھر اس پر نہ ہی تو ذبح کرنے والا کوئی دعا پڑتا ہے اور نہ ہی جن کے حصے شامل ہوتے ہیں قربانی میں نہ ہی وہ دعا پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں یہ دم کی ہوئی چھری ہے، اس سے ذبح کر دو، سب کی قربانی ہو گئی۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ قرآن مقدس میں ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی اللہ نے حرام فرمایا ہے مردہ جانور، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جو اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کیا جائے۔ تو جو اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کیا جائے گا وہ جانور بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو جب چھری دم کر دی جاتی ہے تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اس پر اللہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے ویسے ہی ذبح کر دیتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو اب قربانی کر رہے ہیں ان کو چاہیے وہ قربانی کے وقت جانور کے پاس موجود رہیں، اور جو چھری چلائے چاہے وہ قصاب یعنی ذبح کرنے والے جو جانور کو کاٹتے ہیں وہ ہوں یا جن کے حصے شامل ہیں وہ سب لوگ موجود ہوں، انہیں چاہیے کہ جس وقت چھری چلے، چھری چلتے وقت تمام لوگ بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں اور اس کو ذبح کریں، یعنی جس وقت چھری چلائیں، چھری چلاتے وقت جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہیں، اور کم از کم 3 رگیں جانور کی کٹ جائیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کو تھوڑی دیر ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں، اور فوری طور پر اس کی خال وغیرہ نہ اتاریں کہ یہ جانور پر ظلم ہوتا ہے، کہ ابھی وہ تڑپ رہا ہوتا ہے اور لوگ کیا ہے جلدی سے اس کی گردن میں چھری مار دیتے ہیں اندر کو، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ پہلے اسے ذبح کر لیں، ذبح کر کے اس کا خون تھوڑا بہنے دیں، نکلنے دیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیں، اس کے بعد پھر جو ہے اس کی خال وغیرہ اتاریں، پھر اس کے گوشت کو بنائیں۔ تو اس طرح سے جانور کو ذبح کریں، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ہی جانور کو ذبح کیا جائے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے اس کو کس طرح سے تقسیم کرنا چاہیے، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ ایک حصہ جو ہے اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیا جائے جس میں پڑوسی بھی شامل ہیں، اور ایک حصہ جو ہے غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ یہ دیکھا جائے کہ کس کس کے گھر پر قربانی نہیں ہوئی، اپنے پڑوس میں یا اپنے گاؤں بستی میں دیکھا جائے، کیونکہ بہت سے گھروں میں قربانی نہیں ہو پاتی ہے اور بہت سے گھروں میں گوشت بھی قربانی کا نہیں پہنچتا۔ اکثر لوگ انہیں کو گوشت دے دیتے ہیں جہاں پر قربانی ہوتی ہے، کیونکہ آج کا دور کیا ہے کہ جس نے آپ کے گھر دیا آپ اسی کے گھر دے دیں، تو جنہوں نے قربانی کی ہی نہیں ہے بیچارے وہ کہاں سے کسی کے گھر گوشت پہنچائیں گے۔ لہٰذا یہ خیال کیا جائے کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں کے لیے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے رکھا جائے، اور اس طرح سے گوشت کو تقسیم کرنا چاہیے، برابر برابر بانٹنا چاہیے۔ ایک جانور میں اگر 7 یا 5 یا 3 لوگ شامل ہیں تو پہلے وہ 3 یا 5 یا 7 برابر سے تقسیم کر لیں، پھر جب آپ کا گوشت آپ کو مل جائے تو اس کے بعد آپ اس گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں اور اسے تینوں جگہ 3 حصے کر کے بانٹ دیا جائے۔ اور اگر فیملی زیادہ بڑی ہے تو آپ 2 حصوں میں بھی اسے تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی 2 حصے اپنے لیے رکھ لیں اور ایک حصے کو تقسیم کر دیں، اس طرح سے کہ سب کو اس کا جو ہے ثواب بھی مل جائے گا اور سب کے گھروں میں گوشت بھی پہنچ جائے گا۔ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا